انداز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں پینا ہوگا، پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں، مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا۔ السلام علیکم جی پاکستانیوں، ذرا سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی شخص جو خوف خدا رکھتا ہی نہ ہو، جسے اللہ کا خوف ہو ہی نہ، وہ اقتدار میں آ کے کیا انسانیت کا کام کرے گا، انسانوں کے لیے کام کرے گا؟ جس کے اشارے کے اوپر، اقتدار میں آ کے اشارے کے اوپر ہزاروں سر، لاکھوں سر اس کے قدموں پہ جھکتے رہتے ہیں، کیا وہ انسانیت کی خدمت کرے گا؟ کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ ان لوگوں سے جو کہ بددیانت ہیں، ایماندار نہیں ہیں، وہ ایمانداری کریں گے؟ عام عوام کی رزق کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ غریبوں کو کھانا دیں گے، پانی دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل کے بالکل مراتب ہے، یہ عقل ماننے سے مشکل میں آ جاتی ہے عقل کہ ایسا انسان جب خود ہی سیدھے رستے پہ نہ ہو تو وہ دوسروں کو کیسے سیدھے رستے پہ چلائے گا؟ اقتدار کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفوس پاک کر لیے ہیں، اپنے نفس پاک کر لیے ہیں۔ اصل حکومت کرنے کے اور اقتدار کے حقدار وہ لوگ ہیں جو نفوس سے پاک ہیں۔ پاکستانی قوم ایک ایسے لیڈر اور ایسے رہنما کا انتظار کر رہی ہے جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہوگا اور اپنے کام وہ روحانیت طریقے سے حل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے، اللہ تعالیٰ کے طریقے سے۔ ہمارے معاشرے کے مسائل تمام اسلامی طریقے سے اور اللہ کے طریقے سے حل ہونے چاہیے، جس کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے معاشرے کو آگے چلنے کے لیے، اور تمام وہ لوگ جو کمزور ہیں ان کو طاقت ملتی ہے، حکومت انہیں طاقتیں دیتی ہے تاکہ وہ لوگ پاورفل ہو کے اپنے کام کو، اپنے روزگار کو آگے بڑھا سکیں۔ تو یقین مانیں ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس ولی کلندر کا جو اقتدار میں آئے گا اور سارا نظام کو صحیح کرے گا انشاءاللہ۔ ایماندار شخص اگر حکومت میں آتا ہے، اقتدار میں آتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کو بنائے۔ جب بددیانت انسان حکومت میں آ جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے، تو وہ پورے لوگوں کو بددیانت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بددیانتی کا یہ نظام پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ ان تمام برائیوں کا جو سرباب ہے، جو مرکز ہے، وہ حکومت ہے۔ معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات کا ذمہ دار صرف حکومتیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا کے اندر تمام لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ بددیانت ہیں، ہوس کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت خرابی کی طرف جا چکا ہے۔ اس خرابی اور امن جس کا نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ حکومتیں ذمہ دار ہیں ان تمام پرابلمز کی جو آج ہمارے اور آپ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح زناکاری کر رہے ہیں، کس طرح چوری کر رہے ہیں۔ ایمانداری تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ ایمانداری کر ہی نہیں سکتے۔ یقین مانے پاکستانیوں، اگر ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے تو ان حکومتوں کو، ان ظالموں کو، ان جابروں کو اس حکومت سے، اس کرسی سے ہٹانا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں خود مضبوط ہونا پڑے گا۔ مضبوطی اپنے دل کے اندر لانی پڑے گی، خوف اپنے دل سے مٹانا پڑے گا، اور خوف مٹانے کا حل صرف ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں سے خوف دور ہو جائے گا۔ کلمہ طیب اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے جس سے خوف دور ہوتا ہے۔ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ظلم بڑھ رہا ہے، امن خراب ہو رہا ہے۔ ان بد کردار لوگوں کو اگر ہم نے سبق سکھانا ہے تو ہمیں خود مضبوط ہونا پڑے گا، اندر سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ اپنے اقتدار کو جو انہوں نے ہم سے چھینا ہوا ہے، اس کو لینے کے لیے ہمیں اندر سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ کلمے کی طاقت لے کے آنی پڑے گی اپنے اندر،
ہمارے دل جب صاف ہوں گے تو مضبوط ہوں گے، اس کے اندر سے خوف نکل جائے گا۔ اللہ کا ذکر دلوں سے خوف نکالتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں میں خوف نکل کے اللہ آ جائے گا، پھر اللہ جس طرف ہوگا ہم بھی اسی طرف ہو جائیں گے۔ یہ حکومتیں اور یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ ان کی جگہیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان کی جگہ تبدیل ہونے کا وقت اب آ چکا ہے، بہت قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی حق کا ساتھ دیں آپ، حق ہی بلندی پہ جائے گا اور یہ لوگ زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اتنے نیچے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بہت زیادہ، اور ہمارے ملک اور پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پریشانیاں ہیں، جنگیں ہیں اور پرابلم ہے، مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان پرابلم میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سختیاں قوموں کے اوپر اس لیے لے کے آتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائیں، تاکہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ سختیاں، پریشانیاں، مشکلیں ہمیشہ انسان کو ستانے کے لیے نہیں آتی، کبھی کبھی اس کو سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ انسان چیک ہوتا ہے ان پریشانیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، پریشانیاں دے کے چیک کرتا ہے، خوشیاں دے کے چیک کرتا ہے۔ تو پاکستانیوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کو بسا لو، تاکہ مشکل وقت سے ہم نکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی ہوئی ہے، اپنی ہدایت ہمیں دی ہوئی ہے، بس ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے ہدایت کیسے لیتے ہیں۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہر انسان سے بہت پیار کرتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی ہندو سکھ عیسائی نہیں ہے، سب اس کے لیے برابر ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بے حد پیار کریں تاکہ وہ آپ کو بے حد پیار کرے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔